بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمندر ہماری سوچ سے بھی کئی گنا بڑے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اوشن ہماری زمین سے بھی بڑا ہے۔ دنیا میں کل 5 اوشن ہیں اور ان 5 اوشن میں سب سے بڑے اوشن کو پیسیفک اوشن کہا جاتا ہے۔ یہ اوشن 165 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور تقریباً یہ سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہماری زمین کا ٹوٹل خشک حصہ 148 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی 4 اوشنز کو چھوڑ کر اکیلا ایک پیسیفک اوشن ہی ہماری زمین کے پہاڑوں، جنگلوں، ریگستانوں اور جزیروں سے بڑا ہے۔ اگر اس کے اندر پوری زمین کو بھی سمٹا دیا جائے تو پھر بھی اس میں کچھ جگہ باقی بچ جائے گی۔ اگر ان سمندروں میں کوئی انسان کھو جائے تو اس کا زندہ بچ جانا تقریباً ناممکن ہی ہوگا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے خوش نصیب شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو طوفان کی وجہ سے سمندر میں کھو گیا اور 438 دن بعد خشکی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جو ایک عالمی ریکارڈ بھی ہے۔ مزید معلومات اور تفصیل سے پہلے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نومبر 2012 کو جوز سلواڈور اپنے ایک نوجوان ساتھی ایزیکویل کورڈوبا کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے جنوبی میکسیکو کے ایک گاؤں سے بیرالکاہل کی طرف روانہ ہوا۔ یہ دونوں ماہی گیر سمندر میں 3 گھنٹے تک شکار کرنے کا منصوبہ بنا کر روانہ ہوئے تھے، مگر سفر کے آغاز کے چند گھنٹے بعد ہی انہیں طوفان کا سامنا ہوا جو 7 دن تک ان کی کشتی کو دھکیلتا رہا۔ وہ اپنے رستے سے بھٹک گئے۔ جوز سلواڈور کی عمر اس وقت 35 سال تھی، جبکہ اس کا تجربہ کار ساتھی 22 سال کا تھا۔ دونوں کو طوفان کا علم پہلے سے ہی تھا، مگر وہ اس سے بھی سخت موسم کا سامنا کر چکے تھے۔ دونوں مچھلی کا شکار کافی عرصے سے کر رہے تھے اور ان کا سامنا کئی بار اس طرح کے طوفانوں سے ہو چکا تھا، لیکن جوز کے مطابق طوفان مسئلہ نہیں تھا۔ دراصل مشکل یہ تھی کہ کشتی کے انجن نے بھی جواب دے دیا تھا، یعنی کھلا سمندر، تیز طوفان اور اوپر سے کشتی کا انجن بھی جواب دے جائے تو انسان ویسے بھی خوف کے مارے مر جاتا ہے۔ سمندری لہریں بہت تیز بکھری ہوئی تھی اور ایک موقع پر ایزیکویل کورڈوبا اپنی میں گر گیا تھا اور جوز نے اس کی جان بمشکل اس کے سر کے بال پکڑ کر بچائی۔ مشکل کی اس گھڑی میں جہاں انجن نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہیں ان کا ریڈیو اور مچھلی پکڑنے کا سامان بھی سمندر کی طوفانی لہروں میں بہہ گیا تھا۔ کشتی پر کوئی کور موجود نہیں تھا، بس ایک آئس باکس، ایک مچھلی رکھنے کے لیے بڑا صندوق اور ایک بالٹی ان کے پاس بچ گئی تھی۔ جب طوفان تھم گیا تو جوزف کو معلوم تھا کہ وہ میکسیکو سے کافی دور جا چکے ہیں۔ وہ اپنے سروں پر طیاروں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر مدد کا سگنل دینے کا کوئی سامان موجود نہ ہونے کی وجہ سے سمندر میں پھنسی اس کشتی کو ڈھونڈنا یا فضا سے دیکھ پانا ممکن نہیں تھا۔ جوز نے بتایا کہ طوفان کے چلتے وقت اور شروع میں تو ہمیں بھوک کی کوئی پرواہ نہ تھی، لیکن ہاں، پیاس نے کافی پریشان کر رکھا تھا۔ طوفان کے بعد ہم اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو گئے کیونکہ سمندر کا پانی کھارا ہونے کی وجہ سے پینے کے قابل نہیں تھا۔ 1 ماہ بعد جب بارش برسی تو ہمیں کچھ تھوڑا سا پانی پینے کو میسر آیا۔ جوز سلواڈور بچپن سے مچھلی کا شکار کرتا آ رہا تھا اور اس صلاحیت نے اسے اور اس کے ساتھی کو زندہ رکھا۔ اپنے آبائی ملک ایل سلواڈور میں جوزف نے سیکھا تھا کہ مچھلی کو بغیر کانٹے کے صرف ہاتھ سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے، اور بیرالکاہل کی گہرائیوں اور کھلے سمندروں میں مچھلی کو ہاتھ سے پکڑنا کافی مشکل تھا، کیونکہ مچھلی ان کے ہاتھوں سے پھسل جاتی تھی اور انہیں مچھلیوں کو صرف انگلیوں میں پھنسانا پڑتا تھا۔ مگر کچھ مچھلیوں کو پکڑنا کافی نہیں تھا، ان کے جسم پانی اور پروٹین کی کمی کا شکار ہو رہے تھے، بلکہ پانی کی کمی کی وجہ سے جوز کو احساس ہوتا تھا کہ اس کا حلق سکڑ کر اس کے منہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور صرف آئس باکس کے نیچے چھپ کر کچھ بچت ہوتی تھی۔ سمندری پرندے ان کی کشتی کے گرد جمع ہونے لگے۔ جب جوز نے پہلی بار ایک پرندے کو پکڑا تو ایزیکویل کورڈوبا خوف کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کسی زندہ مرغی کی طرح جوز نے اس پرندے کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ان پرندوں کے خون سے وہ اپنی پیاس بجھانے لگے۔ جوز کے مطابق ہم ان کے گلے کاٹ کر خون پی لیتے، جس سے حالت بہتر محسوس ہونے لگی۔ شدید بھوک کے باعث وہ ان کمزور پرندوں کے معدوں کو چھوڑ کر ہر حصہ کھا لیتے تھے، سمندری کچھوے، چھوٹی شارک مچھلیاں اور سمندری کاہی وغیرہ۔
در حقیقت سمندر میں موجود ہر چیز انہیں خوراک کا ذریعہ محسوس ہونے لگی، مگر زیادہ تر ان کو خوراک سے محروم رہنا پڑتا، جیسے 3 دن میں 1 مچھلی یا 2 پرندے ان کے ہاتھ لگتے تھے۔ جوز نے بتایا کہ میں نے اس طرح کے سمندری طوفانوں اور اس طرح کے حالات سے گزرنے والے میکسیکن افراد سے سنا تھا کہ کیسے انہوں نے خود کو بچایا۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے بزدل نہیں بننا۔ میں بہت زیادہ دوائیں کرتا تھا اور میں نے خدا سے صبر کی درخواست کی، مگر اس کے ساتھی کا صبر ختم ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ روتا، اپنی ماں اور پسندیدہ غذا کو یاد کرتا۔ جوز کے مطابق میں جس حد تک ہو سکتا تھا اس کی مدد کرتا رہا۔ میں اسے دلاسا دیتا تھا، میں اسے بتاتا تھا کہ جلد ہی ہمیں بچا لیا جائے گا، ہم جلد کسی جزیرے تک پہنچ جائیں گے، مگر کئی بار اس کا رویہ پرتشدد ہو جاتا اور وہ چیخ کر کہتا کہ ہم مرنے والے ہیں۔ اس دن ایزیکول کورڈوبا کی موت واقع ہوئی۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ دونوں ماہی گیر آئس باکس کے اندر موجود تھے اور اپنی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ مرنے سے کچھ دیر قبل ایزیکوائل نے جوز کو کہا کہ وہ اس کی ماں سے مل کر اسے بتائے کہ اس کا بیٹا اب خدا کے پاس ہے۔ ساتھی کی موت کے بعد جوز نے اپنے دوست کی لاش سمندر کی نظر کرنے کے بعد کئی روز تک خودکشی کا سوچا، مگر اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جوز کا ماننا تھا کہ وہ بچ جائے گا، جس کی وجہ کھلے سمندر کا اس کا تجربہ تھا، مگر وہ خدا پر یقین اور امید کو اہم ترین وجہ مانتا تھا۔ جوز نے خوراک کی تلاش پر توجہ مرکوز کی اور سمندر میں تباہ کن ایام کے دوران بھی خدا سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسے یاد ہے کہ متحدہ مال برادر بحری جہاز اس کے پاس سے گزرے اور اس نے چیخ چیخ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر اسموک بم یا کوئی اور سگنل دینے کا سامان موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا یا انہیں یہ نہ بتا سکا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کون سی کشتی اسے بچانے آئے گی، لیکن اسے بچانے والی کوئی کشتی نہیں بلکہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس نے جوز کی جان بچائی۔ بالآخر کھلے سمندر میں 438 قیامت خیز دن گزرنے کے بعد اسے دور سے کچھ پہاڑ نظر آئے اور اسے لگا وہ بہت قریب ہے۔ زندگی کے احسار نظر آنے کے بعد خوشی سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اس طرف تیرنے لگا، جس کے بارے میں اسے بعد میں علم ہوا کہ وہ مارشل آئی لینڈ کا حصہ تھا۔ جوز نے بتایا، میں خوشی اور زندگی کے آثار نظر آنے پر ساحل کی طرف اتنی تیزی سے تیراکی کرتے ہوئے پہنچا کہ میری کشتی مجھ سے کافی دیر بعد ساحل پر پہنچی۔ میں لہروں کو محسوس کر رہا تھا، میں نے ریت کو محسوس کیا اور میں نے ساحل کو بھی محسوس کیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ ریت پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے فکر نہیں تھی کہ میں وہاں مر بھی سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف اب مزید مچھلی نہیں کھانی پڑے گی۔ جوز نے ساحل کے قریب موجود بستی کے لوگوں سے رابطہ کیا، جہاں وہ 29 جنوری 2014 کو پہنچا تھا۔ جوز کو صرف اسپینش زبان آتی تھی۔ اب مصیبت یہ تھی کہ اس بستی میں کوئی بھی اسپینش زبان نہیں جانتا تھا۔ بڑی مشکل سے جوز نے ہاتھوں کے اشاروں سے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جوز کو پانی دیا گیا جسے پی کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جوز کی طبیعت خراب ہونے پر رہائشیوں نے میئر کے دفتر رابطہ کیا اور اسے ایک بڑی شپنگ بوٹ پر بٹھا کر مارشل آئی لینڈ کے سب سے بڑے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جوز کشتی سے باہر نکلا۔ اس کا سامنا کیمروں اور صحافیوں سے ہوا۔ جوز دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی قیدی ہو جو رضاکارانہ طور پر 1 سال سے زیادہ عرصے تک قید میں رہا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگوں کے سامنے کیسے رویے کا مظاہرہ کرے۔ بہت خوف زدہ تھا، اسے لوگوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اتنا عرصہ تک تنہا رہنے کے بعد اسے بات کرنے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس حیران کن سفر کی داستان اور جوز کی تصویر دنیا بھر میں پھیل گئی تھی، اور جب اسے واپس ایل سلواڈور کے لیے طیارے پر روانہ کیا گیا تو صحافی اس کے قریب بیٹھے اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جوز کو پرواہ نہیں تھی کہ صحافیوں کو اس کی کہانی پر یقین ہے یا نہیں۔ ہم سائنسدانوں نے بعد میں کہا کہ جوز کا 6000 میل سفر کرنا ممکن ہے۔ بعد ازاں جوز نے ایک صحافی جوناتھن فرینکلن کے تعاون سے ایک کتاب 438 ڈیز کو شائع کروایا۔ اپنے ساتھی کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس نے میکسیکو میں اس کی ماں سے ملاقات کی اور پھر ہمیشہ کے لیے ایل سلواڈور منتقل ہو گیا۔ اب وہ سمندر میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کرتا اور مچھلیاں نہیں پکڑتا۔ جوف نے بتایا کہ میں ابھی تک خوف زدہ ہوں، اب بھی ایسی راتیں گزرتی ہیں جس میں سو نہیں پاتا اور سمندر مجھے ڈرا دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔
شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔